آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکرے دانا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا اسیران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید دستگوی۔ ناظرین، محرم الحرام کے ساتھ ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی پر۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ راشد، مراد رسول، داماد علی، امیر المومنین، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین، خلیفہ دوم، وکیل ام المومنین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا۔ اسلام کے گلشن کو جن شہداء نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں امیر المومنین، شہید منبر و محراب، سیدنا فاروق اعظم کا اسم گرامی سر فہرست ہے، جن کی زندگی اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق و ہمدرد نصیب ہوا۔ وہ رفیق جس نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ رفیق جس کے اسلام لانے سے کعبے میں اللہ کی توحید کے سجدے شروع ہو گئے۔ وہ رفیق جو منبر و محراب پر بیٹھ کر بولے تو اللہ تعالی ہوا کے ذریعے ان کی آواز کو کئی میل دور پہنچا دے۔ وہ رفیق جو زمین پر بولے تو اللہ ان کے بول کو قرآن بنا دے۔ وہ رفیق جو زمین پر درہ مارے تو اللہ زلزلے روک دے۔ وہ رفیق جو دریا کو خط لکھے تو اللہ دریا چلا دے۔ وہ رفیق جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں جملہ کہیں تو اللہ ان کے جملے کو قرآن بنا دے۔ وہ رفیق جس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ عمر جہاں سے تم گزرو شیطان نہیں گزرے گا۔ وہ رفیق جس کے لیے پیغمبر کہیں کہ عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کے عظیم مورخ ابن حشام نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو مسلمان کمزور تھے۔ وہ اسلام لائے تو اسلام ان کے سبب معزز ہوا۔ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن اہل مکہ کے خوف سے اسے چھپاتے تھے۔ لوگ اسلام کی باتیں چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو انہوں نے کعبہ پہنچ کر اسلام کا نعرہ بلند کیا۔ یہ روایت بھی ابن حشام کی ہی ہے کہ حضرت عمر جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے وجود سے سرفراز فرما۔ خلیفہ دوم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید محراب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عمر اور فاروق اعظم لقب تھا۔ والد کا نام خطاب تھا۔ آپ علم الانساب میں ماہر تھے۔ آپ کا شمار قریش کے ان گنے چنے افراد میں ہوتا تھا جو
لکھنا پڑھنا جانتے تھے، فن خطابت کے بھی ماہر تھے، ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ فقراء، غلاموں، مساکین، مسافروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کی استقامت سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا، اے اللہ اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اسی وجہ سے آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 40واں نمبر ہے۔ حضرت فاروق اعظم قبول اسلام کے بعد تمام غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور جرت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا عمر کی سیرت کا ایک ایک لمحہ باکمال، لازوال اور بے مثال ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اپنا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، وہاں وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جنہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف پایا، لیکن وہ نبی نہ تھے۔ میری امت میں اگر ایسا نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی کا مقام پا سکتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، وہ حق بات ہی کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ وہ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں، خدا کی قسم عمر اسلام لانے میں گو ہم سے پہلے نہیں اور نہ ہی ہجرت کرنے میں وہ ہم پر مقدم ہوئے، مگر میں خوب جانتا ہوں کہ کس چیز کے سبب وہ ہم سے افضل ہیں۔ وہ ہم سے آگے اس لیے بڑھ گئے کہ وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے تعلق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنے کی سعادت آپ کو بھی نصیب ہوئی۔ آپ حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عمر بہت جلیل القدر انسان تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر کے لیے دعائے رحمت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کسی کو نہیں پایا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کو بڑی عظمتیں بخشی تھیں۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کے ڈانڈے ایک طرف مصر سے جڑے افریقی صحراؤں تک جا ملے، دوسری طرف عراق، شام اور ایران کے طول و عرض سے گزر کر افغانستان تک جا پہنچے۔ آپ کے دور کا سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا اقتصادی اور معاشی نظام تھا جو اس سے پہلے روئے زمین نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ آپ کے دور سے پہلے عوامی زندگی کو وہ خوشحالی میسر نہیں آئی تھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دکھائی دے رہی تھی۔ ابن سعد ہوں، ابن جریر ہوں، طبری ہوں یا پھر ابن کثیر ہوں، دنیا کے ان بڑے بڑے مورخین نے بیک زبان اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دور فاروقی میں اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں میں آباد عوام کو بھی وہ حق بڑی پابندی سے ملتا جو مدینہ کے عام شہریوں کو میسر تھا۔ آج کی جدید دنیا اور اس دنیا کی بڑی بڑی خوشحال طاقتیں بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے کر دکھایا۔ آپ کے دور میں ہر شہری اور دیہاتی کو 300 درہم نقد تنخواہ دی جاتی تھی۔ بنیادی ضرورت کے طور پر ہر مہینے راشن مہیا کیا جاتا تھا۔ بچہ پیدا ہونے پر ماں باپ کو 100 درہم ضروری اخراجات کے لیے مہیا کیے جاتے تھے۔ دوسرے سال بچے کو 200 درہم، تیسرے سال بچے کو جو ہیں وہ 300 درہم دیے جاتے تھے۔ بالغ ہونے تک
یہ سالانہ امداد بچے کو ریاست فراہم کرتے تھے۔ مملکت میں رہنے والی کوئی بیوہ، یتیم، معذور ایسا نہ تھا جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی سرکاری خزانے سے بنیادی ضروریات وصول کرتے۔ آپ کے دور میں بچے کی پیدائش پر رجسٹریشن کا نظام نافذ کیا گیا۔ نئے دور کے ماہرین اقتصادیات مدعی ہیں کہ معاشی اعتبار سے ایک گھرانے کا تصور نئی تھیوری ہے جو کارل مارکس اور اس کے اسکول آف تھاٹ کی ایجاد ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس تھیوری کا تصور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا۔ آپ نے یہ تھیوری اس وقت پیش کی تھی جب مغرب اور باقی دنیا ذہنی لحاظ سے حد درجہ پست تھی، جب دنیا کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ آدمی کو آدمی کا حق کیا دینا ہے۔ دور فاروقی اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ 1400 سال بعد بھی دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ابو لولو فیروز نامی پارسی غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور یکم محرم الحرام کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت سے قبل صحابہ اکرام کے اسرار پر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا اور وصیت کی کہ ان میں سے کسی ایک کو جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی، اور آج بھی آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔